السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کے لیے اولاد کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ کو اولاد نہیں ہوگی، اگر حکیموں نے منع کر دیا ہے آپ کو اولاد نہیں ہوگی، تو 27 رمضان المبارک میں آپ نے اس رات کو بالکل مس نہیں کرنا ہے۔ اس رات میں آپ نے صرف ایک رات یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ رات اتنی پیاری رات ہے، یہ عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ نے اس کو صرف اور صرف آپ نے ایک رات کرنا ہے، اور اگر آپ کو تمام دنیا کے ڈاکٹروں نے ناعلاج کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، تب بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنا ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے بس آپ نے شب قدر کی رات میں یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقت بھر عمل ہے کہ اللہ کے فضل سے، اپنے کرم سے وہ آپ کو صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی شادی کو پچھلے کئی سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، یقیناً یہ پریشانی کا سبب ہے، اور ہر انسان پریشان ہوتا ہے شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہو تو۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہر ایک کام میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے اور اسے ہمارے یہ مانگنے کی ادا بہت پسند آ رہی ہو اور وہ ہمیں اولاد دے، لیکن وہ ابھی ہم سے چاہتا ہے کہ ابھی ہم اس سے اور مانگیں۔ اور شب قدر کی رات وہ رات ہے یقیناً جسے اور راتوں میں عموماً ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ دعا اس رات میں ضرور قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے ہمت تو ہارنا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں جو بے اولاد ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ملی ہے، تو وہ آپ نے یہ ویڈیو آپ نے ان تک ضرور شیئر کر دینا ہے جو شادی کے کئی سال ہونے کے بعد بھی اولاد کی دولت سے اولاد کی دولت انہیں حاصل نہیں ہو سکی ہے، تو ان تک اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کر دینا ہے۔ اور دوستو، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم ہر ویڈیو کے کمنٹ سے 10 بہنوں کا نام لیا کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سے جو 10 کمنٹ سب سے اول میں آئے تھے، ہم نے ان کو شامل کر لیا ہے، اور آخر میں ان بہنوں کے نام سے دعا ہونا ہے۔ آپ نے دعا میں شامل رہنا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو عمل اور اس کا طریقہ کار بتائے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آ جائے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ جو بے اولاد بھائی بہن جو آپ کو جانتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں، تاکہ اللہ کے فضل سے ان کو اسی مہینہ اولاد کی دولت مل جائے اور ان کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا 26ویں روزے کی شام کو، یعنی 26ویں روزے کی شام کو جو شب آئے گی وہ 27ویں شب ہوگی، اور اگلا جو روزہ ہوگا وہ 27 کا ہوگا۔ تو 27ویں روزے سے پہلے جو شب آئے گی یعنی 26 کی شام والی، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے سن لیجئے گا۔ آپ نے سب سے اول میں تھوڑے سے کچے چاول لینے ہیں اور 1 گلاس پانی لینا ہے۔ نماز عشاء کے بعد یا نماز مغرب کے بعد، اس سے پہلے آپ یہ عمل نہ کریں، اس کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو عمل کا طریقہ کار ہے یہ 27ویں شب کے لیے ہیں، اور 27ویں شب نماز مغرب کے وقت سے شروع ہوتی ہے، تو آپ نے اسی کے بعد سے یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے چاول اور پانی لے کر اپنے آگے رکھ لینا ہے۔ نماز مغرب کے بعد کریں گے تب بھی یقیناً آپ کا وضو ہوگا، نماز عشاء کے بعد کریں گے تب بھی آپ کا وضو ہوگا۔ شوہر اور بیوی ایک ہی ساتھ میں ہیں تو پھر تو دونوں کوئی بھی ایک عمل کر لے، اور اگر شوہر علیحدہ ہے، بیوی علیحدہ ہے، تو پھر دونوں علیحدہ صرف ایک رات یہ عمل کر لے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد میں 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہوگا، اور 11 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ میں نے 5 مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے اس کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔
اور اس کے بعد میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہوگا۔ سورہ قدر آپ نے سنا ہوگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی یہ سورہ قدر ہے، 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ آخر میں آ کر پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس پانی پر اور ان چاولوں پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے پھر اپنے لیے دعا کر لینا ہے۔ اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ آپ نے ان چاولوں کو اور اس پانی کو آپ یا تو بوتل وغیرہ یا کسی محفوظ چیز میں اس پانی کو لیں، اور اس کی ڈاٹ کو یعنی اس پانی کو بند کر کے رکھ دیں، اور ان چاولوں کو بھی رکھ دیں۔ جیسے اس 27 کا روزہ آپ رکھیں، اور جیسے اس 27 کی شام کو افطار کا آپ نے انتظام کر رہا ہو، تو ان چاولوں کو آپ نے میٹھے چاول بنانے ہیں۔ مثلاً یا تو میٹھے چاول جن میں کہ چینی وغیرہ ڈال کر، یعنی شکرانہ وغیرہ، مطلب وہ شکرانہ نہیں، ایک چاول وغیرہ بنتے ہیں میٹھے چاول جنہیں ہم زردے بھی بولتے ہیں، جردہ بھی بولتے ہیں، اور باقی میٹھے چاول ہوتے ہیں، یا تو آپ نے وہ بنا لینا، یا پھر ان چاولوں کو پھیکا آپ نے بنا کر اس کے اوپر سے بورا ایڈ کر کے جو شکرانہ ہمارے یہاں ہوتا ہے آپ نے وہ بنا لینا، یعنی میٹھی چیز اس میں آپ کو ایڈ ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں یہ جو پانی ہے، اس گلاس پانی کو بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے یہ میٹھے چاول بنائے ہیں اور آپ نے یہ پانی ہے، تو ان میں سے آپ نے چاول کو بھی اور اس پانی کو بھی آپ نے اس سے روزہ افطار کرنا ہے۔ 27واں روزہ آپ نے اسی سے افطار کرنا ہے، اور یہ چاول جو ہیں یہ تھوڑی زیادہ مقدار میں ہوں، پڑ چاہیں تھوڑے سے لینا، مگر جب بنائیں تو وہ زیادہ بنا لینا، اور 2-4 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، ان سب کو بھی اس میں شامل کر لینا۔ پانی آپ نے اکیلے پینا ہے، اور یہ جو چاول بنائے ہیں آپ نے میٹھے، یہ اور چھوٹے بچوں کو آپ کھلا سکتے ہیں، ہے نا۔ اور ان پر چاول پر اور پانی پر افطار سے پہلے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ خوانی بھی کر لیں، اور اس پانی کو پی لیں اور چاولوں کو بھی کھا لیں۔ اس کے بعد میں آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے تو وظیفہ جوزیت بھی ادا کریں۔ صرف 1 دن کا یہ عمل ہے، یقیناً یہ عمل آپ کی زندگی میں بڑی برکتیں اور بڑی بہاریں لے کے آئے گا۔ اللہ کریم آپ کو اس عمل کی برکت سے صالح اولاد عطا فرما لے۔ وہ 10 بہنیں جن کے لیے آج دعا ہونا ہے، سن لیجئے۔ اس میں پہلا نام ہے ہماری نعیمہ بہن کا، دوسرا نام ہے شبانہ خاتون، 17 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں۔ تیسرا نام ہے درخشہ، چوتھا نام ہے تبسم، ان کے شوہر کا نام ہے ماجد، 13 سال شادی کو ہو گئے، ابھی اولاد نہیں ہے۔ 5واں نام ہے نازیہ، چھٹا نام ہے چھٹا نام ہے جاسمین، 7واں نام ہے شائستہ ناز، اور ان کی شادی کو بھی 10 سال ہو گئے۔ 8واں نام ہے درخشہ، 9واں نام ہے ذاکیہ، اور 10واں نام ہے نیہا۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا پروردگار یہ 10 بہنیں ہماری بے اولاد ہیں، ابھی ان کے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ پروردگار تو دلوں کے حالات سے واقف ہے میرے مولا۔ پروردگار میری ان بہنوں کو 10 کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگار اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار اس عمل کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے مولا تو انہیں صالح اولاد عطا فرما، اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا ان 10 بہنوں کے حق میں میری دعاؤں کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی جو اور بہنیں ہم سے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں مولا پروردگار تو ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تو ان تمام بے اولادوں کو بھی صالح اولاد عطا فرما۔ جو بھی میری بہن یہ عمل کرے پروردگار اس عمل کی برکت سے اور شب قدر کی برکت سے، پروردگار مولا تو ان کو صالح اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ جو دعا کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔